بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ خدا بہتر کرے گا خانم، مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ ماجدہ میرے لیے اتنی بڑی مصیبت کھڑی کر دے گی۔ میرا خیال ہے کہ وہ بہت زیادہ حسین ہوگی۔ سربری نے ایک خاص زاویے سے تیر پھینکا۔ وہ اس صورتحال کے اصل سبب کو سمجھ چکی تھی۔ مجھے شرمندہ نہ کریں، بہرحال آپ سے زیادہ حسین ہرگز نہیں تھی۔ میں نے سربری کو اسی کے ہتھیار سے مارنا چاہا۔ وہ مسکرا کر آگے بڑھی اور میرا کندھا تھپ تھپاتی ہوئی بولی، آپ بہت اچھے ہیں جیلانی صاحب۔ اس کا چہرہ تمتما اٹھا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی باہر نکلی اور دروازے پر جا کر ہاتھ سے مجھے الوداع کہتی ہوئی آگے نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی میں آسیہ کی تصویر سینے پر رکھ کر لیٹ گیا۔ میں بھی لٹ چکا تھا اور وہ بھی اجڑ گئی تھی۔ نہ میں کبھی بچ سکا تھا اور نہ وہ آباد رہ سکی تھی۔ ہم دونوں کے ہاتھ کٹے تھے اور سر زخمی تھے اور چیلیں ہر طرف سے ہمارا گوشت نوچنے کے لیے ہم پر جھپٹتی رہتی تھیں، اور ماں نے جانے کتنے ارمانوں سے ہمیں جنم دیا تھا، اس بیچاری کی طرف مڑ کر بھی نہ دیکھ سکا تھا۔ وہ تو شاید ہم دونوں کے لیے رو رو کر اندھی ہو چکی ہوگی، اور میں نے سوچا تھا کہ آسیہ کو جیل سے نکال کر سیدھا اس کے پاس لے جاؤں گا، مگر تقدیر کے شکرے نے اسے میرے ہاتھ سے راستے ہی میں جھپٹ لیا تھا اور میرا کشکول خالی کا خالی رہ گیا تھا۔ آسیہ کے بارے میں میری سوچ کے ساگر میں غم کا زہر کچھ زیادہ ہی گھلنے لگا، تو اس کی تصویر تکیے کے نیچے رکھ کر میں نے اس کا خیال ذہن سے جھٹک دیا۔ یہی کیا کام تھا کہ میں اور وہ ایک ہی چار دیواری میں آن بیٹھے تھے۔ یہ خیال ایسا اطمینان بخش ثابت ہوا کہ مجھے جلد ہی نیند آ گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو دیکھا کہ برکت میرے سرانے کھڑا ہے۔ وہ ایک ملازم کے ساتھ ایک بڑے سے تشت میں رکھ کر میرے لیے کھانا لایا تھا، اور اس وقت دن کے 3 بج چکے تھے۔ سورج نصف نہار پر پہنچ کر آگے بڑھ گیا تھا اور تیزی سے زوال کی منزلیں طے کر رہا تھا۔ 2 گھنٹے بعد شام ہونے کو تھی۔ بڑی گہری نیند ہے آپ کی میاں صاحب، کھانا تو کھا لیں۔ میں نے بستر سے اتر کر انگڑائی لی اور غسل خانے میں جا گھسا۔ کچھ ہی دیر بعد جب ملازم نے میرے سامنے کھانا رکھا تو دل خوش ہو گیا۔ وہ لوگ میرے لیے بنا ہوا مرغ اور پلاؤ، زردہ اور کھیر لائے تھے۔ روغنی نان بھی موجود تھے، تو گویا یہ ٹھاٹ تھے ڈلوں صاحب کے معزز مہمانوں کے۔ میں نے کھانے پر اچھی طرح ہاتھ صاف کیا۔ بھوک نے نڈال کر رکھا تھا مجھے۔ رات کے کھانے میں بھی لوگوں نے میرے لیے خاصا اہتمام کیا تھا۔ اگلی صبح ابھی میں ناشتے سے فارغ ہی ہوا تھا کہ ڈلوں صاحب شکاری لباس میں ملبوس، گھٹنوں تک لمبے بوٹ پہنے، تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے اندر آگے۔ وہ بہت خوش نظر آ رہے تھے اور یوں لگتا تھا جیسے وہ میرے لیے دل میں محبت کا سیلاب لیے پھرتے ہیں۔ بڑی گرم جوشی سے انہوں نے مجھے سلام کیا اور پوچھا، کیا حال ہے جیلانی صاحب؟ ایک دم فرسٹ کلاس ہوں ڈلوں صاحب۔ کھانا آپ کے ہاں بہت عمدہ ملتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے آپ بھی اچھے کھانے پر جان دیتے ہیں۔ پرندے پھنستے ہی اچھے دانے پر ہیں، میں نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا۔ وہ مسکرا دیے اور مجھے تیز تیز نظروں سے دیکھتے ہوئے بولے، چلیں ہمارے ساتھ شکار پر چلیں، ادھر مرغابی کا شکار ملتا ہے ہمارے چھمب میں۔ میں تو اس میدان میں بالکل اناڑی ثابت ہوں گا، اس کے اسرار و رموز سے بالکل ناواقف ہوں۔ باتیں بھی عمدہ کر لیتے ہیں آپ۔ ہمیں آپ ہی جیسے اہم ساتھی کی ضرورت تھی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کے ساتھ ہمارا وقت اچھا گزرے گا۔ آپ کی ذرا نوازی ہے ڈلوں صاحب۔ وہ برکت جا ان کے لیے بوٹ اور جیکٹس لے آ، یہ بھی ہمارے ساتھ چلیں گے۔ برکت ان کی بات سنتے ہی ٹل گیا۔ جب ہم دونوں کمرے میں تنہا رہ گئے تو ڈلوں صاحب نے، حضرت وہ ٹرک پتہ ہے کس کا تھا جس کا آپ نے بیڑا غرق کیا تھا؟ جی میں سمجھا نہیں، میں نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ وہ ایک پولیس افسر کا ٹرک تھا، ڈی ایس پی حفیظ خان کا۔ وہ آپ کو ڈھونڈتا پھر رہا ہے۔ واقعی حیرت کی بات ہے، مگر آپ کو کیسے پتا چلا؟ مجھے سربری خان نے ساری بات بتا دی تھی۔ اس گیبا خان پر تو مجھے بھی بہت تیش آ رہا ہے۔ آپ نے مار کیوں نہیں دیا انہیں؟ یہی بہتر تھا، خواہ مخواہ شہادت کو زندہ نہیں رہنے دینا چاہیے، سب کو مار دیتے۔ وہ اسی قابل تھے۔ آہو کی عزت ہماری عزت ہے۔ بس ایسے ہی میرا ہاتھ الٹ گیا تھا ڈلوں صاحب۔ ویسے بھی
خواہ مخواہ کی قتل و غارت سے مجھے نفرت ہے، ان کے لیے اتنی ہی سزا بہت کافی تھی، کافی نہیں تھی۔ وہ حفیظ خان پولیس افسری کے زوم میں بڑی بھاگ دوڑ کر رہا ہے، میں نے تو بڑی نرمی برتی تھی ان کے ساتھ ڈلوں صاحب، پھر بھی وہ میرے شکر گزار نہیں ہیں۔ پتہ نہیں اب وہ ساکے گل پھڑیے کو حوالات میں بند کریں گے، وہی جو آپ کا یار ہے۔ یہ تو زیادتی ہوگی ان کی، کیونکہ اس بیچارے سے تو میرا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو آپ ہی بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ بہرحال آپ کے لیے میرا یہی مشورہ ہے کہ آپ اطمینان سے ادھر بیٹھے رہیں، یہاں آپ بالکل محفوظ ہیں۔ وہ تو میں بیٹھ ہی گیا ہوں ڈلوں صاحب، آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اس ساکے کو تو پتا ہے کہ آپ کہاں جا رہے تھے؟ نہیں، اسے آپ کا نام نہیں بتایا گیا تھا، آپ کے بارے میں سربری خانم نے ادھر پتوں کی پہنچ کر مجھے بتایا، ورنہ تو وہ ساکے سے یہی کہتی تھی کہ پتوں کی جائیں گے۔ بس پھر ٹھیک ہے، وہ ایسی صورتحال میں آپ کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکے گا، مجھے یہی فکر لگی تھی۔ مگر ڈلوں صاحب، کیا وہ پولیس افسر رسا گیر ہے؟ وہ تو نہیں، اور ہو بھی تو میں کہہ نہیں سکتا، مگر وہ گومبا خان اس ٹرک کو ایسے ہی کاموں کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ حد ہو گئی، کیسا اندھیر مچا ہے یہاں، خدا غارت کرے ان لوگوں کو۔ دعا یہی کرنی چاہیے جیلانی صاحب، مگر آپ اپنا ریکارڈ بھی تو دیکھیں، آپ کی دعا کیسے سنی جا سکتی ہے؟ ڈلوں صاحب مسکرا رہے تھے، میں کٹ کر رہ گیا۔ وہ مجھے آئینے میں میری صورت دکھا رہے تھے، حالانکہ ان کے اپنے کردار کے بارے میں مجھے یہی احساس ہو رہا تھا۔ رکنند ہم جنس باہم جنس پرواز، وہ آہو کے دوست تھے، آہو جیسے ہی لوگوں کے جیسا چاٹی بنڈ ویسا ہی اگلا پنڈ۔ میرے چہرے پر پھیلے تقدر کو دیکھ کر انہوں نے رخ بدلا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ میں بھی ہوں ہاں کرنے لگا۔ کوئی 5 منٹ بعد میں نے ان سے پوچھا، آپ نے مجھے میری بہن سے نہیں ملوایا؟ ارے ملوا دیں گے بھائی، میں نے سربری خانم کے ہاتھ پیغام بھیجا ہے، آہو صاحب آ جائیں تو پھر ہم بات کر لیں گے۔ آپ کیوں فکر کرتے ہیں؟ وہ اب میرے گھر میں ہے، کسی للو پنجو کے پاس نہیں۔ جیسے آپ کی مرضی، مجھے یہ دن بھی دیکھنا تھا۔ کیسا دن؟ یہی کہ میری بہن دیوار کے اس طرف موجود ہے، مگر میں اسے دیکھ نہیں سکتا۔ خواہ مخواہ دل چھوٹا نہ کریں جیلانی صاحب، مجھ پر اعتماد کریں، کچھ مصلحتیں بھی ہوتی ہیں آخر۔ یہ کہہ کر وہ اٹھے اور دروازے پر جا ٹھہرے۔ برکت میرے لیے لباس لا رہا تھا، وہ میں نے غسل خانے میں جا کر پہن لیا۔ برجس اچھی تھی اور بوٹ میرے ناپ کے عین مطابق تھے، جیکٹ بھی بہت خوبصورت تھی۔ وہ سب کچھ پہن کر میں باہر نکلا تو ڈلوں صاحب مجھے دیکھ کر خوش ہو گئے۔ بڑے دیدہ زیب جوان ہیں آپ، یہ لباس آپ پر بہت سجتا ہے جیلانی صاحب۔ آپ کی مہربانی ہے جناب، ورنہ بندہ کس قابل ہے؟ برکت ایک 2 نالی بھی لے آیا تھا، وہ اس نے میری طرف بڑھا دی، مگر میرے لیے تو یہاں ہتھیار رکھنا منع ہے جناب۔ میرے ہتھیار تو برکت صاحب نے پہلے ہی رکھوا لیے تھے۔ یہ بندوق شکار کے لیے آپ کو دی گئی ہے، ڈلوں صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، مگر آپ تو میرے ساتھ ہوں گے، مجھ سے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوگا آپ کو۔ شرمندہ نہ کریں جیلانی صاحب، اس وقت تک میں آپ کو نہیں جانتا تھا، مگر اب تو میں آپ پر اعتبار کر سکتا ہوں۔ میں آدمی کو پہچانتا ہوں، اس کے لہجے کی خود اعتمادی نے مجھے حیران کر دیا۔ یا تو تضاد کا شکار تھے وہ بھائی صاحب، یا ان کی حکمت عملی بدل گئی تھی، کسی نہ کسی جگہ کوئی گڑبڑ ضرور ہوئی تھی، ورنہ وہ یوں 2 نالی میرے ہاتھ میں نہ تھماتے۔ کچھ ہی دیر بعد ہم جیپ میں بیٹھ کر چھمب کی طرف روانہ ہو گئے۔ ڈلوں صاحب کے 4 مسلح ملازم بھی ہمارے ساتھ تھے، برکت ان میں شامل نہیں تھا، وہ حویلی میں رہ گیا تھا۔ چوگوٹ سے چھمب کوئی 5 میل دور تھا۔ جیپ ایک پہیے پر سے گزرتی ہوئی آگے بڑھتی چلی گئی۔ ڈلوں صاحب اگلی سیٹ پر بیٹھے تھے اور میں ان کے 4 ملازموں کے ساتھ پچھلے حصے میں بیٹھا تھا۔ میں ان میں سے کسی کو بھی نہیں جانتا تھا، مگر جب وہ آپس میں باتیں کرنے لگے تو مجھے معلوم ہوا کہ ان میں سے ایک کا نام مبارک، دوسرے کا میشتہ خان، تیسرے کا بلو اور چوتھے کا فرید تھا۔ یہ نام مجھے اس لیے یاد رہ گئے کہ اس روز ان لوگوں کے درمیان پھنس کر میری زندگی اور زیادہ ادھر کر مفلس کی کباب بن گئی تھی۔ مبارک دوہرے کسرتی بدن کا آدمی تھا، یہ بڑے بڑے چوڑے چکلے شانے تھے اس کے، اپنے شکرے ایسی تیز
तेज तेज आंखें जब वो घुमाता था तो मद्दे मुकाबल के हौसले बिला वजह पस्त हो जाते थे। मेरे साथ उसका रवैया बहुत ही अजीबो गरीब था और इसकी वजह मेरी समझ में नहीं आती थी। वो मुझसे बड़ी रौनक से बात करता था, यूं जैसे वो मेरे वजूद को बर्दाश्त नहीं कर सकता हो। रास्ते में एक जगह जीप ना हमवार रास्ते की वजह से दाएं तरफ झुकी तो मैं उछलकर मुबारक से टकरा गया। मैं यूं ही बेध्यानी में लुढ़क गया था। ओए सीधा बैठ, क्या जनानियों की तरह झूल रहा है तू? मुबारक ने मुझे बड़ी बदतमीजी से पीछे धकेला। उसके तीनों साथी खी खी हंसने लगे। मीता खान बहुत महजूज हुआ, बोला, पैदल आदमी है, नया नया जीप में बैठा है ना। उसकी ये बात सुनकर वो तीनों कहकहा मारकर हंसने लगे। मैंने उनकी बातें सुनी अनसुनी कर दी और सिगरेट सुलगा लिया तो बिल्लू बोला, वे दूजे भी बैठे हैं यहाँ, एक इधर भी थमा दे। बहू इसका लहजा और ज्यादा एहतजा अमेज था। उसने मेरे हाथ से सिगरेट का पैकेट झपट ही लिया था, मगर मैंने खींच कर पैकेट उसकी उंगलियों से छुड़ाया और जेब में रख लिया। ये तुम्हारे पीने का नहीं है उस्ताद, बड़ी महंगी चीज है, लो और सुनो। छांगे पहलवान और बेइज्जती करा लो अपनी। बिल्लू ने मुबारक को मुखातिब किया। उसकी कुनियत छांगा भी थी क्योंकि उसके बाएं हाथ पर एक के बजाय 2 अंगूठे थे। दफा कर यार, ख्वाह मुख्वाह मेरा सफर खराब ना कर। आदमी कमीना हो तो उसे मुंह नहीं लगाते हैं। छांगे ने बड़ी रौनक से गर्दन अकड़ाते हुए कहा और जेब से एक चमकता हुआ सिगरेट का पैकेट निकालकर उसने अपने साथियों की तरफ बढ़ा दिया। मुझे तुम जानते नहीं हो पहलवान, वरना तुम्हारा मुंह कुत्ते की तरह न खुलता। तेरे लिए बेहतर यही है कि तू चुप रहे। ये बात सुनते ही इसने मेरे बाएं हाथ में पकड़ी 2 नाली झपट कर जीप के फर्श पर फेंकी और मुझे उसने गिरेबान से कुछ इस तरह झटका देकर आगे खींचा कि मैं अगर जीप की सीट में लगी लोहे की नाली ना पकड़ता तो इसकी गोद में जा गिरता। ओए क्या करते हो भाई, क्यों दंगा करते हो जीप में चौधरी साहब? मीता खान चीखा। उसकी ये आवाज सुनते ही ड्राइवर ने जीप रोकी और डल्लू साहब एकदम नीचे उतर गए। अभी तक बाएं हाथ से मेरा गिरेबान पकड़ रखा था और जेब से इसने अपना गरारीदार चाकू खोल लिया था। जीप से नीचे ही बिल्लू ने मेरी कमर के गिर्द अपनी बाहें डालकर मुझे जीप से फेंक दिया। इस काम में छांगे ने भी उसकी मदद की और इस तरह के जब मैं जीप की तरफ झुका तो उसने बिल्लू और मुझे धक्का देकर नीचे लुढ़का दिया। मेरे जब्त के बंधन टूट गए। जीप से नीचे गिरा। मैं उलटकर उठा और बिल्लू के मुंह पर मैंने जबरदस्त गूंसा रसीद कर दिया। वो मेरे साथ ही नीचे गिरा था, मगर अभी मैं उससे निपट ही रहा था कि छांगा जीप से छलांग लगाकर मुझ पर इस तरह आ पड़ा कि इसका दायां हाथ ना संभालता तो इसका वो चमकता हुआ चाकू सीधा मेरे सीने में उतर गया होता। डल्लू साहब उन दोनों को गालियां दे रहे थे इससे अलग हो जाएं, मगर वो दोनों तो शायद मुझे जान से मार देने का फैसला कर चुके थे। मैंने झटका देकर छांगे को उसके पांव से पकड़ा और हाथों में तोलकर ऊपर उठाना चाहा, मगर वो इतना वजनी था कि मैं ऊपर ना उठा सका। मीता खान, फरीद, डल्लू साहब और ड्राइवर हमारे इर्द गिर्द खड़े थे और वो मुझे उनकी गिरफ्त से छुड़ाने की कोई अमली कदम नहीं उठा रहे थे। अचानक मैंने बिल्लू का चाकू भी तेजी से अपनी पसली की तरफ उठता देखा तो मैंने छांगे को बिल्लू पर उलट दिया। वो अपनी झोंक में बिल्लू से टकराया और वो जमीन पर जा रहे। ओए बस करो, ओए हरामजादो, ये क्या कर रहे हो तुम? मेहमान है। डल्लू साहब की कड़कती आवाज मेरे कानों से टकराई, मगर उसमें वो तहक्कुम मफकूद था जो उनका हाथ रोक सकता। जमीन पर लेटे लेटे अपना चाकू मेरी तरफ फेंका, पर मेरी बर्जिश को फाड़कर मेरी रान में दंस चुका। जख्म की अजियत ने मुझे बिल्कुल पागल कर दिया। मैंने वो चाकू रान से खींचा और इसे सीधे हाथ में लेकर छांगे की तरफ बढ़ा। वो उठकर अपना शिकारी चाकू मुझ पर तोल रहा था। मेरे अंदर का वैशी इस वक्त तक पूरी तरह बेदार हो चुका था। मेरे और छांगे के दरमियान इस घड़ी 5 कदम का फासला था जो उसने खुद पैदा किया था ताकि वो दूर से मुझे
اپنے آزمودہ ہتھیار کا نشانہ بنا سکے، مگر بیشتر اس کے کہ وہ کچھ کر سکتا۔ میں نے پوری قوت سے چاقو تول کر اس کی طرف پھینکا اور وہ میرا وار کاری لگا کہ چاقو اس کے سینے میں کئی انچ نیچے دھنس گیا۔ اس کا پھال اس کے دستے سے زیادہ بھاری تھا، یہی وجہ تھی کہ وہ میری توقع کے عین مطابق اس کے دل میں ترازو ہو گیا۔ اس کا اٹھا ہوا چاقو بردار ہاتھ نیچے گرا اور سینے پر آ ٹھہرا۔ ایک بھیانک چیخ اس کے منہ سے نکلی اور وہ منہ کے بل اس طرح دھول میں گرا کہ چاقو اس کے سینے میں اور زیادہ گہرا اتر گیا۔ اس کی یہ چیخ سن کر بلو پاگل کتے کی طرح مجھ سے آ ٹکرایا، اس طرح کہ وہ اپنا چاقو میری گردن میں دنسا دینا چاہتا تھا، مگر میں نے دائیں ہاتھ سے اس کی کلائی پکڑی اور بائیں ہاتھ سے اس کی گردن کچھ اس طرح مسلی کہ اس کی رگے احساس سن ہو گئی اور وہ ادموا ہو کر زمین پر جا پڑا۔ ڈھلو صاحب چھانگے پر جھکے ہوئے تھے۔ بلو کو زمین پر گرتے دیکھ کر وہ پھر کھڑکی کی طرح گھوم کر اٹھے اور چیخ کر بولے، یہ کیا کر دیا تو نے جیلانی، یہ تو مر گیا ہے۔ اچھا ہوا ڈھلو صاحب، ایسے پاگل کتے کا یہی علاج تھا۔ یہ میرا بہت قیمتی آدمی تھا جیلانی، تم نے اسے قتل کر دیا۔ ان کے منہ سے جاگ نکل رہے تھے۔ میتا خان بلو پر جھکا اس کی نبض ٹٹول رہا تھا۔ یہ بھی شاید مر گیا ہے سرکار، اسے بھی دیکھیں۔ میں تم لوگوں کو اس لیے تو نہیں لایا تھا ادھر، حرام زادو، اپنے 2 آدمی ضائع کروا لیے۔ یہ کب کہا تھا میں نے؟ ہائیں بولو۔ یہ کہہ کر ڈھلو صاحب نے تڑاخ 2 تھپڑ میتا خان کے منہ پر مار دیے۔ 2 نالی بندوق ان کے ہاتھ میں تھی اور میرے ران کے زخم سے خون برابر رس رہا تھا۔ مجھے اس زخم کا جائزہ لیتے ہوئے انہوں نے دیکھا تو گرج کر بولے، کیا دکھاتے ہو، یہ کوئی زخم ہے؟ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا جیلانی۔ میں نے کٹی ہوئی برجس کو اور زیادہ پھاڑ کر زخم پر راستے کی صفوف دھول ڈالی اور ان کے سامنے تن کر کھڑا ہو گیا۔ وہ مجھے قہر آلود نظروں سے گور رہے تھے۔ کیا مجھے اپنی جان نہیں بچانی چاہیے تھی ڈھلو صاحب؟ قبلہ، یہ مجھے قتل کرنا چاہتے تھے۔ بکواس کرتے ہو تم، انہیں کیا پرخاش تھی تم سے؟ یہ تو تمہیں جانتے بھی نہیں تھے۔ یہ بلو تو خیر زندہ ہے، اس چھانگے کو سنبھالیں، اس کا علاج کریں۔ میں نے مبارک چھانگے کی طرف بڑھ کر کہا۔ وہ تو دم توڑ چکا ہے۔ ڈھلو صاحب پھر چیخے اور بلو کی نبض ٹٹولنے لگے۔ وہ واقعی زندہ تھا۔ چند لمحوں تک وہ اس کا چہرہ تکتے رہے اور پھر اپنے ملازموں کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، میرا منہ کیا تاک رہے ہو؟ اس بلو کو جیب میں ڈالو۔ جب میتا خان اور فرید اس کو جیب میں ڈال چکے تو ڈھلو صاحب چھانگے کی طرف بڑھے اور اس کی لاش کو انہوں نے الٹ دیا۔ اس کا کھلا منہ اب آسمان کی طرف تھا اور اس کی آنکھیں یوں کھلی تھیں جیسے موت کا کرب ان میں مجسم ہو چکا ہو۔ اس کے سینے میں اس کا شکاری چاقو اندر دنس کر دل کی کئی پرتیں کاٹ چکا تھا۔ ڈھلو صاحب کسی گہری سوچ میں تھے۔ وہ چند لمحوں تک اسے دیکھتے رہے۔ پشت ان کی میری طرف تھی۔ سب ملازم سہمے کھڑے تھے اور شاید حکم کے منتظر بھی، کیونکہ بندوقیں انہوں نے اس طرح تھام رکھی تھی جیسے وہ اشارہ ملتے ہی مجھے بھون ڈالیں گے۔ وہ بڑا خوفناک لمحہ تھا۔ مجھے ان کی نیت میں فتور نظر آ رہا تھا۔ وہ اس گھڑی کوئی بھی قدم اٹھا سکتے تھے، مگر ان کے اگلے اقدام کا تمام تر انحصار ڈھلو صاحب کے فیصلے پر تھا اور میں وہاں ان بیڑیوں کے درمیان یکو تنہا نرگے میں آئے خرگوش کی طرح کھڑا تھا، نہتا اور بے بس۔ وہ میرے ہتھیار مجھ سے پہلے ہی چھین چکے تھے اور وہ 2 نالی بندوق جو ڈھلو صاحب نے مجھے دی تھی اب میتا خان نے اٹھا کر اپنے کندھے پر لٹکا لی تھی۔ ایک پستول ڈھلو صاحب کی کمر سے لٹک رہا تھا اور ایک بری 2 نالی ان کے ہاتھ میں تھی جسے وہ بر وقت استعمال نہ کر سکے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ان کے ملازم مجھے جلد ہی زیر کر لیں گے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ یوں آنن فن پاسا پلٹ جائے گا، مگر اب جو کچھ ہو چکا تھا اس کے نتائج عواقب میرے لیے اتنے ہولناک تھے کہ میں ان کے تصور ہی سے لرز رہا تھا۔ میری پشت استخواں ہستی ایک بار پھر آندھیوں کی زاد میں تھی۔ چند لمحے ڈھلو صاحب اسی طرح میری طرف پشت کر کے مبارک چھانگے پر جھکے رہے، پھر اچانک وہ مڑے
اور اپنے پستول کی نال میری طرف اٹھا دی۔ تم نے مجھے زبردست مصیبت میں ڈال دیا ہے جیلانی۔ ان کا چہرہ غصے کی شدت سے تمتما رہا تھا۔ میں پیچھے نہیں ہٹا، ان کے سامنے تن کر کھڑا رہا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ پستول کی لبی دبا دیں، میرے سارے رگے جاں کو کاٹ ڈالیں۔ اس زندگی نے مجھے دیا ہی کیا تھا؟ میری ران کا زخم ٹیسیں دے رہا تھا اور زندگی کی وقت میری نظروں میں دم بدم گھٹتی جا رہی تھی کہ میرے سامنے چھانگے کی لاش پڑی تھی جسے میں نے اپنی جان بچانے کے لیے چند ہی منٹ پہلے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، اور اب ڈلوں صاحب اپنے اس جان نثار ملازم کی اندوہناک موت کا بدلہ مجھ سے لینے کے لیے مجھ پر پستول تانے کھڑے تھے۔ ان کے باقی چاروں ملازم بندوقیں ہاتھ میں لیے ان کے ذرا سے اشارے کے منتظر تھے۔ ان کی آنکھوں میں ابلتی نفرت کا مجھے اچھی طرح احساس ہو رہا تھا، اور میں اپنی جان وہیں ہار دینے کے لیے پوری طرح آمادہ ہو چکا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں مزاحمت نہیں کروں گا، اپنے چراغ نفس کو بچانے کے لیے بالکل ہاتھ نہیں ہلاؤں گا، مگر نہیں۔ ڈلوں صاحب نے اچانک اپنا پستول چرمی خانے میں رکھا اور بولے، اوے میتے خان، اسے ادھر ہی پڑا رہنے دے۔ تم میں سے کسی نے اپنی زبان کھولی تو اچھا نہ ہوگا، ہم اس کی بیوہ کی زندگی بھر کفالت کریں گے۔ تم جا کر پتوں کی تھانے میں رپٹ درج کرا دو کہ کسی نے مبارک کو ادھر چھامب کے پاس قتل کر دیا ہے، سمجھے؟ کہہ دینا کہ اس کے قاتل کا ہمیں کوئی علم نہیں، سمجھے ہو کہ نہیں؟ جو حکم سرکار، یہی بہتر ہے۔ ہم اس فساد کو آگے نہیں بڑھانا چاہتے، اس کی زندگی واپس نہیں آ سکتی، مگر ہم اپنے مہمان کو کسی مصیبت میں پھنسا کر اپنی خاندانی روایت کو برباد نہیں کریں گے۔ ہم نے جیلانی صاحب کو پناہ دے رکھی ہے، جو حکم سرکار۔ میتا خان نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ تو چلو پھر ادھر جیب میں بیٹھو، اس شکار پر لعنت بھیجو، یہ دن ہی بڑا منحوس ہے، چلو جیب میں بیٹھو۔ اس کا کیا کریں سرکار؟ فرید نے چھانگے کے پاس جاتے ہوئے کہا۔ ڈلوں صاحب کا پارا ایک دم تیز ہو گیا، اسے گندی گالی دیتے ہوئے بولے، سنا نہیں تم نے؟ اسے ادھر ہی رہنے دو اور تم یہاں رہو، لاش کی نگرانی کرو، پولیس کو ہم بلا رہے ہیں۔ وہ مجھ سے پوچھیں گے سرکار تو کہہ دینا کہ تم ادھر سے گزر رہے تھے کہ تمہیں اس کی لاش ملی، اور کچھ نہیں کہنا، سمجھے؟ بہت اچھا سرکار۔ مگر ڈلوں اس کی بات سے مطمئن نہیں ہوئے، اسے گھیر کر ہم سے دور لے گئے۔ وہ چند منٹ تک اسے کوئی بات سمجھاتے رہے اور پھر اس کا کندھا تھپ تھپا کر وہ ہماری طرف مڑے۔ کچھ دیر وہ اس کی لاش کے قریب کھڑے رہے، پھر فرید کو وہاں چھوڑ کر انہوں نے ہم سب کو جیب میں بٹھایا اور کوئی آدھا میل جا کر ایک اور سڑک سے واپس چوگوٹ پہنچ گئے۔ ڈلوں صاحب نے ڈرائیور کو مجھ سے الگ لے جا کر کچھ ہدایات دیں، جن کے مطابق وہ بلو کو بے ہوش حالت میں ساتھ لے کر رہائش گاہ کے دوسرے حصے کی طرف بڑھ گیا، اور مجھے اپنے ساتھ لے کر ڈلوں صاحب اپنی حویلی کے اندر جا پہنچے۔ وہ بہت زیادہ پریشان تھے۔ مہمان خانے میں وہ میرے ساتھ ہی آ گئے۔ میں نے اپنے کپڑے تبدیل کیے تو اس عرصے میں وہ کرسی پر بیٹھے سگریٹ پھونکتے رہے۔ میں نے شلوار کا پائنچا ران تک اٹھا کر ان کے سامنے اپنا زخم دیکھا، جس پر سے دھول گری۔ میرے زخم پر ان کی نظر پڑی تو بولے، ادھر اس الماری میں مرہم پٹی کا سامان پڑا ہے، زخم پر لگا لیں۔ ان کی ہدایت پر میں نے الماری میں سے مرہم پٹی کا سامان نکالا اور زخم کو اچھی طرح اسپرٹ سے صاف کر کے اس پر دوا لگا کر پٹی باندھ لی۔ جب میں ذرا مطمئن ہو کر ان کے سامنے بیٹھا تو وہ بولے، میں نے یہ سامان اسی لیے رکھا ہے، کسی وقت بھی اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ یہ تو بہت ضروری ہے ڈلوں صاحب، اس وجہ سے کہ یہاں آدمی ہر وقت مسلح رہتا ہے اور مرنے مارنے پر تلا رہتا ہے۔ میری یہ بات سن کر وہ ایک عرصے بعد پہلی بار مسکرائے، میری طرف اپنا طلائی سگریٹ کیس بڑھاتے ہوئے بولے، آخر یہ جھگڑا ہوا کیسے؟ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آتا۔ میں خود حیران ہوں ڈلوں صاحب، مگر مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ پہلے سے تلے بیٹھے تھے، ان کے ارادے شروع سے خطرناک تھے۔ یہ کہہ کر میں نے ساری صورتحال انہیں سمجھائی تو وہ کسی گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ میں بڑے غور سے ان کے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے اندازہ لگاتا رہا، مگر میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ اتنا مجھے ضرور
محسوس ہو رہا تھا کہ وہ لوگ جو میری موجودگی پر اس قدر بھرے بیٹھے تھے تو اس کے پیچھے کوئی خاص بات ہی ہوگی، ورنہ وہ یوں ہی بیٹھے بٹھائے مجھ پر اتنے خوفناک انداز میں یوں بلا وجہ نہ پل پڑتے، مگر انہیں مجھ سے کیا پرخاش تھی؟ کیوں وہ مجھ پر اتنی درندگی سے حملہ آور ہوئے تھے، حالانکہ اس سے پہلے وہ میری صورت سے بھی آشنا نہیں تھے؟ یہ ایسے سوالات تھے جن کا کوئی جواب میری سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ کافی دیر تک مراقبے میں رہنے کے بعد انہوں نے سر اٹھایا اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولے، مردوں کی زندگی میں بڑے بڑے سخت مرحلے آتے ہیں، ایسے میں ہمت ہار دینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ میرے دل میں آپ کی بڑی عزت ہے جیلانی صاحب، میں پوری کوشش کروں گا کہ اس قتل کا الزام آپ کے سر نہ آئے، آپ پہلے ہی بہت زیادہ مصیبت میں ہیں۔ ان کی یہ بات سن کر میرے دل میں ان کے لیے پاس گزاری کے جذبات اور زیادہ گہرے ہو گئے۔ وہ مجھے اس قتل کے سلسلے میں پولیس کی پکڑ دکڑ سے صاف بچا لینا چاہتے تھے۔ یہ ان کا مجھ پر بہت بڑا احسان تھا، بہت ہی بڑا احسان، ورنہ میرے بچ جانے کے کوئی امکانات موجود نہیں تھے۔ ایسی صورت میں کہ میری جان ان کے قبضے میں تھی، وہ اس قتل کے عینی شاہد تھے۔ وہی نہیں، ان کے باقی ملازموں نے بھی وہ سارا خونی منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ڈھلوں صاحب نے انہیں بھی زبان بند رکھنے کا حکم دیا تھا۔ اس چھانگے کے قتل کو کسی نامعلوم آدمی کے ساتھ ڈال دینا چاہتے تھے تاکہ میری گردن کسی اور الزام سے بچ جائے۔ ان کے کردار کی اس عظمت نے مجھے حیران کر دیا۔ ان سے بڑا آدمی میں نے کوئی اور دیکھا ہی نہیں تھا۔ لوگ تو اپنا کھلونا ٹوٹ جانے پر سر دھڑ کی بازی لگا دیتے ہیں، وہاں تو ان کا ایک خاص اور بڑا ہی قابل اعتماد اور جان نثار ملازم میرے ہاتھوں قتل ہو گیا تھا۔ ہر چند کے وہ قتل میں نے اپنے تحفظ کے لیے کیا تھا اور مجھے صاف معلوم ہو چکا تھا کہ وہ دونوں آدمی مجھے قتل کر دینے پر تل چکے ہیں، مگر اپنے دفاع میں بھی کسی کو قتل کر دینا کہاں جائز ہے، بالخصوص ایسی صورت میں کہ مقتول کے مالک اور وارث سامنے کھڑے ہوں اور قاتل ان کے قبضہ قدرت میں ہو۔ یہ سب کچھ مجھے الف لیلوی قسم کی بات معلوم ہو رہا تھا، پھر بھی ڈھلوں صاحب میرے سامنے تھے اور وہ مجھے بچا لینے کا وعدہ کر رہے تھے۔ ان کے وعدے پر کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش ہرگز نہ تھی۔ میں آپ کا کس منہ سے شکریہ ادا کروں ڈھلوں صاحب، آپ کے اس احسان کو میں کبھی نہ بھول سکوں گا، مگر جو کچھ ہوا ہے اس میں میرے ارادے کو کوئی دخل نہیں تھا ڈھلوں صاحب۔ میں سمجھتا ہوں میں وہیں تو کھڑا تھا، شاید وہ آپ کو جان سے مار دینا چاہتے تھے، وہ بہت مشتعل ہو چکے تھے، وہ میری بھی بات نہیں سن رہے تھے۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں ڈھلوں صاحب، دیکھیں اب آپ کے لیے سب سے بہتر یہی ہے کہ آپ ادھر چپ چاپ پڑے رہیں، یہاں آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ کوئی کام ہوگا تو میں آپ کو بتاؤں گا، آپ کے لیے میری جان بھی حاضر ہے ڈھلوں صاحب، آپ حکم کریں، آپ کے لیے میں اپنی گردن بھی کٹوا دوں گا، میں نے گلو گیر آواز میں کہا۔ وہ میرے لہجے کی فروتنی اور سپاس گزاری کو محسوس کر کے مسکرائے اور ایک اور سگریٹ میری طرف بڑھا کر بولے، آدمی کا دارو ہوتا ہے جیلانی صاحب، اور مجھے امید ہے کہ آپ وقت آنے پر مجھے مایوس نہیں کریں گے۔ ہماری اس علاقے میں رہتے ہوئے ذمہ داریاں کچھ ایسی ہیں کہ ہمیں ہر کام بہت سوچ سمجھ کر کرنا پڑتا ہے، چھانگا تو واپس نہیں آ سکتا، پھر میں آپ ایسے جیدار آدمی کو پولیس کے حوالے کیوں کروں؟ وہ تو پہلے ہی آپ کے خون کے پیاسے ہیں، پھانسی کی کوٹڑی سے بھاگے تھے نا آپ؟ جی ہاں، آپ کو تو آہو صاحب نے سب کچھ بتا ہی دیا ہوگا، میں نے نہایت ندامت امیز آواز میں کہا۔ کوئی بات نہیں، اب آپ آرام کریں، وہ آہو صاحب تو آئے ہی نہیں، میں آج آسیہ سے آپ کی ملاقات کرا دوں گا، اس کے بارے میں آپ بالکل فکر نہ کریں، اسے یہاں اپنے گھر سے زیادہ آرام ملے گا۔ آپ کسی ملازم سے ادھر ادھر کی کوئی بات نہ کریں، اور ہاں، اپنا نام آپ کسی کو نہ بتائیں، آج سے آپ کا نام ہاشم علی ہوگا، ہر ایک سے یہی کہیں ہاشم علی۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔